الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تعملون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ وہ انسان بھی بہت بڑا گمراہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. پھر ایسے انسان کی حرکتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے کان پر، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا جاتا ہے. نہ وہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے. یعنی اب وہ ہدایت سے محروم رہ کر ہی زندگی گزارے گا. پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ خالق کائنات سے بے اعتنائی برتتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تو صرف یوں ہی زندگی ہے، گردش لیل و نہار ہے، رات و دن کا آنا جانا ہے. جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہے کسی اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ گردش ایام ہے. ایسے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا گیا جب ان کے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو یہ لوگ کٹ حجتی کرتے ہوئے ان باتوں کو ماننے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو بہت دن پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو اور صداقت سے دوچار ہو تو میرے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو لوٹا دو اور زندہ کرا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کہ آپ کہیے کہ زندہ کرنا اور مردہ کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے زندگی کے لیے بھی وقت متعین کیا اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا وقت بھی مقرر کر دیا. وہ کسی کے کہنے سے اور کسی کے بولنے سے اس وقت میں آگے پیچھے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وقت موعود مقررہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور انسان کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے کرتوت و بد کا سارا معاملہ اس کے سامنے رکھ دے گا. آگے کی آیتوں میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. یعنی آسمانی نظام بھی چل رہا ہے تو اللہ کے حکم سے اور زمینی نظام بھی چل رہا ہے تو اللہ کے حکم سے. ان دونوں جگہ پر اللہ کا اقتدار ہی غالب ہے اور وہی اس کا مالک ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن باطل پرست لوگ خسارہ ہی میں رہیں گے. آج بڑے چلاتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی لے آئیے، لیکن جس دن قیامت برپا ہوگی اور برپا ہونا ضروری ہے تاکہ دنیا میں کیے گئے اعمال کا محاسبہ کیا جائے اور اچھے برے انسانوں کو اس کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے. یہ دن تو آنا ہی آنا ہے. دنیا میں جتنی لنترانیاں لوگ بگھاڑتے ہیں کل میدان محشر میں جب ان کی حاضری ہوگی انہیں پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان دنیا میں ہم نے کیا تھا. ہم نے دنیا کو یوں ہی سمجھا تھا، نتیجے کے طور پر
باطل پرست ایسے انسان کو قرار دیا گیا اور ان کے خسارہ نقصان میں دوچار ہونے کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ خسارہ ہی میں رہیں گے۔ کیوں؟ کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ انسان دنیا ہی میں دل لگا لیا اور آخرت کو فراموش کر دیا، چند روزہ زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بھلا بیٹھا تھا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آج کے دن سے شروع ہو رہی ہے۔ اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں تم نے اچھا کام نہیں کیا تھا، اس کی سزا کیا ملنے والی ہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھیں گے ہر گروہ کے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑا ہونا یہ عاجزی انکساری کی مثال دی جاتی ہے۔ کہتے گھٹنے ٹیک دیے، مجبور و لاچار بنا دیا گیا۔ دنیا میں بڑا سے بڑا جابر و ظالم حکمراں کیوں نہ گزرا ہو، اکر اور تکبر و بندار سے دوچار کیوں نہ رہا ہو، لیکن مرنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی حساب کے منتظر رہیں گے اور ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ شروع میں سارے لوگ اچھے ہو کے برے ہو، چھوٹے ہو کے بڑے ہو، انبیاء و مرسلین یا امتی ہو، سب کے سب ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی بارگاہ گھٹنوں کے بل ہوں گے، یعنی عاجزی انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جیسے ایسے حالات بنیں گے پھر اچھوں کا اچھا مقام بھی لے گا اور جو جس لائق ہوگا اس کے ساتھ ویسی برتاؤ کیا جائے گا۔ کل امت تدعی الی کتابیہ، ہر گروہ کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ لمبی مدت تک انسان یوں ہی حساب کے انتظار میں پڑا ہوگا، پھر حساب و کتاب کی جب باری آئے گی تو نام اعمال کے تقسیم کا موقع بھی ملے گا۔ دنیا میں انسان نے جو بھی اچھا برا عمل کیا ہے ان سارے اعمال کی ویڈیوگرافی بھی ہے اور آڈیوگرافی بھی، آڈیو ریکارڈنگ بھی، دونوں صورت میں وہاں جمع ہے۔ کہا اسی سے تیار کردہ کتابچہ ہوگا، نام اعمال ہوگا، وہ اس کا رزلٹ ہوگا، اس کی جانب انسان کو بلایا جائے گا۔ کل امت تدعی الی کتابیہ، ہر گروہ کو اس کے نام اعمال عطا کیے جانے کے لیے بلایا جائے گا، حاضر ہو جاؤ۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور اللہ کی جانب سے فرشتے اعلان کریں گے آج تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ تم کو ملے گا۔ اچھا کیے ہو تو اچھا بدلہ ملے گا اور برا کیے ہو تو برا بدلہ ملے گا، یعنی بدلے کا دن ہے، بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا رجسٹر ہے جو تمہارے سامنے بالکل حق بولے گا، حق ہی بات بولے گا۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو لکھوا لیا تھا جو تم کر رہے تھے دنیا میں۔ یہ کتابچہ ہے، یہ نام اعمال ہے، یہ عملی دنیا زندگی بھر کا عملی ریکارڈ ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہے کہ الٹپ کسی طریقے سے تیار کر دیا گیا، بلکہ باضابطہ دنیا میں جس وقت میں جو کام تم نے کیا تھا، جس قسم کی بات تم نے بولی تھی، وہ ساری چیزوں کو ہم اپنے علم کے مطابق تو جانتے ہی ہیں، لیکن تمہاری زبان کو گونگ اور خاموش کرنے کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے تمہارا عملی ریکارڈ بھی تیار کروا رکھا ہے۔ اب یہ کتاب تمہارے پاس ہے، تم کتاب لو اور پڑھو اور فیصلہ کر دو۔ چنانچہ سورہ کہف میں یہ بات گزر چکی ہے کہ انسان اپنے نام اعمال کو اپنے ہاتھ میں لے گا، جب اللہ کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب چلو پڑھ لو، تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ تم جنتی بنو گے جہنمی بنو گے،
تم ذلت و خواری سے دو چار ہو گے کہ عزت و احترام سے بخشے جاؤ گے، یہ تمہارا معاملہ ہے، اس کتاب کو پڑھ کے خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ انسان پڑھے گا، قرآن کہتا ہے آدمی اس کتاب کو پڑھے گا، جو پڑھا ہوا تھا جو نہ پڑھا ہوا تھا دونوں پڑھ لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جاہل نہیں پڑھ سکے گا اور عالم پڑھ لے گا، نہیں، اس دن سب کو پڑھائی سمجھ میں آئے گی، وہ کتاب اس کے ہاتھ میں ملے گی، فرور پڑھنا شروع کر دے گا۔ انسان پڑھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے، کسی صغیرہ اور کسی کبیرہ، چھوٹی بڑی اچھی بری کسی چیز کو تو چھوڑا ہی نہیں۔ اس کتاب میں ساری چیزیں درج ہیں۔ ویسی کتاب تو ہم نے دیکھی نہیں، دنیا میں بہت ساری باتیں انسان لکھتا ہے، کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن انسان کی زندگی کا عملی ریکارڈ، جو زندگی بھر کا عملی ریکارڈ تیار کر رکھا ہے اس کتاب نے، اس میں کچھ چھوٹا نہیں، کس وقت میں اچھا کیا تھا، کس وقت میں برا کیا تھا، سب موجود ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے فیصلہ کر لو، پڑھے گا دیکھا اچھے اعمال کا اضافہ ہے، بڑھوتری ہے، گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے ہم کو بخش دے گا، دیکھا اس میں برے اعمال زیادہ ہے، فیصلہ کر لے گا تو ہم تو جہنم رسید ہو جائیں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر بالکل حق بات کو بول رہی ہے۔ ایک تو کتاب کا بولنا یہ بھی ہے، یہ قرآن پڑھیے سمجھ جائیے، ایک اس کا آڈیو تیار کر لیے سن لیجئے، تو انسان کے سامنے یہ دونوں کیفیات، آج اس چیز کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ چھوٹا موٹا معاملہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کو کلک کرتے تو وہاں سے آواز بھی آتی ہے، وہاں دیکھتے بھی ہیں۔ میموری کارڈ میں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، چھوٹا سا چپ لگایا اور سارا منظر آپ کے سامنے آ گیا، ساری باتیں اس میں ریکارڈ بھی ہے اور سارا منظر کشی بھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے سامنے بالکل حقانیت کے ساتھ صحیح صحیح بات بیان کر رہی، تم نے کس وقت میں کیا کیا تھا، کہاں ہنسے تھے اور کہاں روئے تھے، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور یہ کیا ہے، اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم نے عمل کیا تھا ہم نے اسی کو فرشتوں سے لکھوایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا عمل ہوگا اور کسی کے نام اعمال میں چلا جائے گا، جس کا جو عمل تھا اس کا عمل اسی کے نام اعمال میں درج ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اچھے اعمال بجا لائے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اپنی جنت تیار کر رکھی ہے، جسے رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو وعدے کیا ہے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا، مراد اپنی جنت میں جگہ دے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان بھی شرط ہے اور عمل صالح بھی شرط ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان اگر کسی کے پاس ہے اور اس کے نام اعمال میں اچھے اعمال نہیں ہے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اور اچھے اعمال بے انتہا ہے اور اس کے بعد ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا منصورہ، گرد و غبار ہے جو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے جنت میں داخلے کے لیے ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلی ہوئی کامیابی سے تعبیر کیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی انسان کامیاب ہوا۔ تو جنت میں داخلے پر کامیابی کی ضمانت دی جاتی ہے ایسے انسان کے لیے
جو انسان ایمان کو اچھے اعمال کے ذریعے سے آراستہ و پیراستہ رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا، ایمان کے بالمقابل کفر ہے، جن لوگوں نے کفر کیا تھا تو اللہ اس دن ان لوگوں سے پوچھے گا اَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا تمہارے پاس میری آیتیں پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر کر دیا تھا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ ہو گئے تھے۔ یہاں تمہارے کفر کے نتیجے میں جو جہنم تمہیں دکھائی جا رہی ہے اور اس میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ دھکے مار کے جہنم میں داخل کیے جا رہے ہو، اس کی وجہ صرف یہ تھی، یہ وجہ ہے کہ دنیا میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے نبی و رسول کے ذریعے، مبلغین و مصلحین کے ذریعے سے، آیات قرآنی کی تلاوت کے ذریعے سے تمہیں سجھایا اور بتایا جا رہا تھا کہ فلاں فلاں اچھے اچھے اعمال کرو گے جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھ کے سنائی نہیں گئی تھی؟ اللہ سنائی گئی تھی۔ فاستکبرتم، لیکن تم نے ہماری آیتوں کے سامنے تکبر سے کام لیا، یعنی اپنا منمانی کیا، اس آیت کے سامنے جھکنے اور اس کے فرمودات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش تم نے نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تم دنیا میں مجرم قوم قرار پائے، یہاں مجرم نہیں، دنیا ہی سے مجرم بن گیا۔ مجرمانہ ذہنیت تمہارے اندر پنپ رہی تھی اور اللہ کی آیتوں کی خلاف ورزی تم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، نتیجے کے طور پر اسی آیت میں تمہاری موت واقع ہو گئی، تمہیں توبہ استغفار کی دولت نصیب نہ ہو سکی۔ آج تمہارا حال کیا؟ تم مجرم ٹھہرے، چلو جہنم میں۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ کہ یہ بات بھی سنو، جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے قائم ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہنا شروع کر دیے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو صرف گمان ہی کر سکتے تھے، تخمینہ انداز لگاتے تھے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم قیامت کے برپا ہونے کا یقین ہی نہیں کر پا رہے۔ مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں انسان کو بتایا گیا تھا یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، یہاں اچھے برے اعمال تمہارے لیے اختیار میں ہے، لیکن اچھے برے اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ میدان محشر میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے لیے قیامت کا برپا ہونا ضروری ہے تاکہ تمہیں سکھایا اور بتایا جائے کہ دنیا میں تمہارے فلاں عمل کے نتیجے میں یہ جنت مل رہی ہے اور فلاں عمل کے نتیجے میں جہنم مل رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ یہی ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، یہاں آپ کو عمل کرنا ہے، وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ جب تم سے کہا جا رہا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیا وعدہ؟ کہ آخرت کی سرخروئی چاہیے تو یہاں اچھے اعمال بجا لاؤ، ورنہ آخرت کی ذلت و خاری سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اور تمہارے سامنے کھلے عام یہ بات بھی آ رہی تھی کہ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت تو قائم ہونا ہی ہونا ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بھی معمولی سوچ کے مطابق یہ تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ کوئی بھی اچھا برا انسان کام کرتا ہے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، اچھے کام کرنے پہ سراہنا ہوتی ہے، برے کام کرنے پر لعنت و ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھیل کود میں بھی انسان ہار جیت سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ سارا معاملہ دنیا میں تمہارے سامنے تو ہو ہی رہا تھا۔ اب اگر اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ حقانیت پہ عمل کرو اور باطل کے بطلان کو واضح کرو، صحیح چیزوں کو مانو، غلط عقیدہ اور نظریہ سے اجتناب کرو، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جس دن تمہارا سارا کیا کرم تمہارے سامنے پیش ہوگا
اور فیصلہ اسی مناسبت سے ہوگا، تو تم نے کیا کہا؟ ما ندری مسا، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہوتی ہے، یعنی تم نے صراحت کے ساتھ قیامت کا انکار کر دیا اور کہا کہ ان نظن الا ظنا، ہم تو صرف گمان ہی کر سکتے تھے، ایسا ہو سکتا ہے، ہوگا تو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ وما نحن بمستيقنين، ہم یقین کرنے والے تو نہیں ہیں، چونکہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ انسان ہزاروں برس سے دنیا میں زندہ ہے، مر بھی رہا ہے، پیدا بھی ہو رہا ہے، یہ زندگی چلی رہی ہے۔ جو مر کے چلا گیا واپس تو آ نہیں رہا ہے، البتہ مرنے والا مر کے چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یہ آنے جانے کا سلسلہ تو ہے، اس سلسلے میں اتنی بات یقین ہے، لیکن یہ کہنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اس پر ہمیں یقین نہیں آتا ہے، کیونکہ آج تک کوئی انسان واپس آیا ہی نہیں، کیسے مان لیں گے؟ اس لیے ہم یقین کرنے سے رہے، ہاں وقتی طور سے گمان کر سکتے ہیں کہ شاید ہوگا، اگر ہوگا بھی تو میرے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ دنیا میں اللہ نے بہتری سے ہم کو دوچار کیا ہے۔ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے وہ چیز، سیئات ما عملوا، وہ برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، یعنی قیامت میں دنیا میں جو برے اعمال کیے تھے، قیامت میں ان کے برے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کے دنیا میں مذاق اڑا رہے تھے، وہ اسی چیز کے پھیرے میں یہ پھنس جائیں گے، یعنی قیامت کا انکار کر رہے تھے، قیامت کی تباہ کاری سے دوچار ہو جائیں گے۔ دنیا میں قیامت کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس کا مذاق اڑا دیا تھا، تو جس چیز کا مذاق اڑایا تھا اسی چیز کے زد میں قیامت کے دن آ جائیں گے، یعنی قیامت تو آگے رہے گی، اور اس کے بعد چونکہ ان کے پاس اچھے اعمال نہیں تھے، ان اچھے اعمال کے نہ ہونے کے نتیجے میں جہنم کی ایندھن بن کے رہیں گے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور ان سے کہا جائے گا الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جس طرح تم نے اپنے آج کے اس دن کو بھلا رکھا تھا، گویا تم نے قیامت کے دن پر توجہ نہیں دی تھی، اس کو انسنی کر دیا تھا، اس پر تمہارا گمان ہوتا تھا لیکن یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تھی، تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، گویا تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، نظروں سے گرا دیا تھا۔ اسی طریقے آج ہم تمہیں اپنی نظروں سے گرائے رکھتے ہیں، تم پر نظر کرم نہیں کی جائے گی، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اب نوازش کے ہونے کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تم نے دنیا میں اس دن کو بھلا دیا تھا، آج تم کو بھلایا جاتا ہے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ تین باتیں بیان کی گئی۔ قیامت کے دن انسان کو جہنم میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے گا، لاکھ بار چلائے گا، گریو زاری کرے گا، داروغہ جہنم کے پاس جا کے پیروی کروائے گا، یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے، موت دے دے۔ جہنم کی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، پریشانی میں اس طرح گر چکے، اللہ سے کہو کہ میری موت ہو جائے۔ ایک لمبی مدت کے بعد کہے گا انکم ماکثون، تم اس میں ٹھہرے رہو، اسی میں ٹھہرے رہو، یہاں سے نکلنے کا نام و نشان نہیں ہے، یعنی اب تم پر رحم و کرم نہیں کیا جائے گا، جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہ جہنم تمہارا اب ٹھکانہ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا اوڑھنا بچھونا یہی ہے، اس میں آگ کا بچھونا بھی ہے اور آگ کا اوڑھنا بھی ہے، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، سب جانب آگ ہی آگ ہے۔ اب مصیبت کی گھڑی میں انسان کسی کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے بھائی کوئی صورت نکلنے کی ہے، درخواست بھی کرتا ہے، تو قرآن صراحت کے ساتھ کہہ دیتا ہے وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ،
جس کو اللہ پکڑ لے گا اس کا کوئی مددگار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جہنم میں تو آ گئے ہو اپنے کرتوت بد کے نتیجے میں، اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، کوئی تمہارا مددگار بن کے کھڑا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون۔ یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ جب تم سے کہا جا رہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور تمہاری زندگی کا عملی ریکارڈ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد جنت و جہنم کے فیصلے تمہیں سنائے جائیں گے، تم نے مذاق اڑا دیا تھا۔ ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ جب مر جائیں گے، مٹی مل جائیں گے، سرگل کے بتا برابر ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کیا گے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی تعجب خیز بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے تمسخر کے جملے تم نے بولے تھے، مذاق تم نے اڑایا تھا، اسی مذاق اڑانے کا بدلہ ہے کہ آج قیامت کی ذلت و خواری سے تمہیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، اس کی رانائیوں میں، اس کی دل فریبیوں میں، اس کی خوش نمائیوں میں، اس کی چیزوں میں الجھ کر تم نے آخرت کو فراموش کر دیا تھا۔ تم سمجھ رہے کہ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، آخرت تمہاری نگاہ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب نتیجے کے طور پر یہاں کی ذلت و خواری کا سامنا کرو اور سنو، اب جہنم میں تم داخل کی جا رہے ہو، تمہارا حال کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج کے دن اس سے یہ لوگ نکالے نہیں جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو عذر اور معذرت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ آدمی غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے معافی مانگ لو، جب چانس رہتا ہے معافی مانگنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن کل میدان محشر کے متعلق یہ بات آئی کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالا تو جائے گا نہیں، ان کی بار بار گریوداری ہوگی۔ میری بات تو سن لیجئے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ایک چانس دیجئے، لوٹا دیجئے، ہم یقین دلاتے اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ کوئی دلیل پیش کرنا چاہے، کوئی عذر کرنا چاہے، کوئی معذرت کرنا چاہے، گریہزاری کرنا چاہے، معافی کے طلبگار ہونا چاہے، کہ کوئی صورت نہیں، جہنم میں چلے آئے، اب نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مراد آخرت کی سرخروئی کے لیے انسان کو دنیا ہی میں اچھے اعمال بجا لانے چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں اچھے اعمال کر لینے چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس دنیاوی زندگی کو یوں ہی گزار دیا اور یہاں کے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر آخرت کو فراموش کر بیٹھا، تو وہ یقین کر لے کہ وہاں ذلت و خواری کی سوا کوئی چیز ان کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اور اپنے کفر شرک کی بنیاد پکڑ کے انسان جہنم میں چلا گیا تو وہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں مسلمان ہیں، ان سے غلطی لغزش ہوئی ہے، اس کو احساس ہے، قیامت پر یقین ہے، لیکن اس کے باوجود غلطیاں ہو جا رہی ہے، توحید کا وہ دل دادا ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، لیکن انسان ہونے کے نتیجے میں اعمال میں کوتاہی واقع ہو گئی ہے، تو ایسے ہی انسان کو جہنم سے نکالا جائے گا، نہر الحیات میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ کے لیے تعریف ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، بلکہ جو سارے جہان کا رب ہے۔ جنت کے ملنے پر اللہ کی تعریف، جہنم سے محفوظ رہنے پر اللہ کی تعریف۔ مراد یہ ہے اہل ایمان یہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، بلکہ جنت میں جانے کے بعد کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تعریف و شکر اللہ کا، اس نے ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم جنت میں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ جنت کی نعمتیں جو ہمیں پہنچائی جا رہی ہے، عطا کی جا رہی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ۔ اگر اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محروم کر دیتا تو کبھی ہم نہیں آ سکتے تھے۔
فللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، رب السماوات و رب الارض، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے۔ لفظ رب اور اس کی ربوبیت پہ غور و فکر کریں تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو سامنے اس کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کمپنی اور کارخانہ دار ہے، کمپنی کا مالک ہے، کارخانہ دار ہے، تو کمپنی اور کارخانہ میں کتنی کتنی چھوٹی بڑی چیزیں موجود ہیں اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا یہ اسکراب میں چلا جائے گا، یہ مال خراب ہو گیا، یہ لنگی خراب ہو گئی، یہ کپڑا خراب ہو گیا، یہ مٹیریل ہمارے خراب ہو گیا، اس میں زنگ لگ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب معلوم رہتا اس کے استعمال پہلے کر لیتے، کیوں؟ وہ آپ کی نگاہ سے اوجھل ہے، جو سامنے آپ کو دکھتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کہ وہ رب ہے، رب العالمین، سارے جہان کا رب ہے، عرش معلیٰ بجلوہ افروز ہے، وہاں سے ساری کائنات کے کونا کونا اور ذرہ ذرہ کو دیکھ رہا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون کس حالت میں ہے، اچھی حالت میں کہ برے حالت میں، کوئی اتنا رہا ہے، کوئی پچھتا رہا ہے، کوئی ایمان لا رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی اچھی حالت میں، کوئی بری حالت میں، کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے، کوئی بلوں میں گھسا ہوا ہے، کوئی فضاؤں میں اڑ رہا ہے، کوئی آسمان کی بلندی پہنچا ہوا ہے، کوئی زمین کی تہہ میں گھسا ہوا ہے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ پھر جس کو جو ضرورت ہے اللہ وہیں سے اس کی ضرورت کو بہم پہنچاتا ہے، اس تک پہنچا دیتا ہے، یہ رب العالمین۔ اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا تنہا پالنہار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں بھی اور زمین بھی، یعنی آسمان بھی تکبر کرنا کسی کی شان ہے تو اللہ کی، زمین پہ کوئی تکبر کر سکتا ہے تو اللہ کے سوا نہ آسمان میں کسی کو تکبر کرنے کی اجازت ہے اور نہ زمین میں کسی کو تکبر کرنے کی اجازت ہے۔ العظمت ازاری والکبریاء ردائی، اللہ کا فرمان ہے کہ بزرگی میری تہبند ہے اور بڑائی میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھیننا چاہے گا میں اسے پھاڑ کے رکھ دوں گا، اسے جہنم بھیج دوں گا۔ مراد کیا ہے؟ تکبر کرنا صرف اللہ کی شان ہے، کوئی دوسرا تکبر نہ کرے، کیونکہ تکبر کرنے والے انسان جو گھمنڈی سے دوچار ہوتا ہے وہ فوراً گرفتار مصیبت ہوتا ہے، وہ ذلت و خواری سے دوچار ہوتا ہے، وقتی طور سے بڑائی کے ساتھ اپنی گردن کو اٹھاتا ہے، لیکن اس کی گردن ایسی جگہ جھک جاتی ہے جہاں ذلت و خواری کی انتہا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیب دیتی ہے۔ حدیث رسول کے مطابق اس حقیقت کو یاد رکھیے، چند قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، اس پر نظر بھی نہیں کرے گا، اسے پاک صاف بھی نہیں کرے گا، اسے جنت بھی نہیں ڈالے گا۔ اس میں ایک وہ فقیر انسان ہے جس کے پاس تو ہے کچھ نہیں لیکن انترانی بگاڑتا بہت ہے۔ امیر آدمی تکبر کرتا ہے تو وقتی طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی اس دولت کا نشہ ہے، اس علم کا نشہ ہے، یا کسی فضل و بڑائی کے نتیجے میں تکبر کر رہا ہے، وقتی طور سے سمجھ، حالانکہ اس کے لیے تکبر کرنا یاد نہیں۔ لیکن اگر کسی کی انسان کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی تکبر کرتا ہے تو وہ انسان در حقیقت اپنے آپ کو محروم رحمت کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ مراد اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ طاقت و قوت رکھتا ہے کہ فوراً زمین میں دھسا دے، لیکن اللہ چونکہ حکیم ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے کہ اپنی غلطیوں پر اشک ندامت بہا کر اپنے آپ کو درست بھی کر لے، ورنہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر بھی دکھاتا ہے کہ دنیا کا امیر ترین انسان اتراتا و زمین پہ جب چل رہا تھا تو اللہ نے زمین سے کہا اسے لے لے، زمین پھٹی اور وہ اس کے اندر چلا گیا۔ اس نے چلانا شروع کیا کہ لوگ ہماری دولت لوٹ لیں گے، تو کہا کہ اس کی ساری دولت کو اس کے سر پہ ڈالو اور جانے دو۔ اس کا نام قارون ہے، وہ جا رہا حدیث رسول کے مطابق زمین میں دھس رہا ہے، دولتوں اور خزانوں کو لیے جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ تو اللہ کبھی دھسانے پر آتا ہے، اس طرح دھسا دیتا ہے۔ کبھی کسی کے غرور و گھمنڈ کو توڑنا چاہتا ہے
تو نمرود کے ناک میں مچھر گھسا کے تباہ برباد کر دے، جوتے گلواتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی فرعونیت کو توڑنا چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دے کر فرعونیوں کو غرقاب کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کبھی کبھی معاملہ دکھا دیتا ہے، مشاہدہ کرا دیتا ہے، ورنہ اللہ نے انسان کو عام چھوٹ دے دیا ہے کہ اس کا فیصلہ حقیقت میں وہاں ہوگا۔ اس لیے کہا بڑائی اللہ کی شان ہے، وہ آسمان بھی بڑا ہے، زمین بھی بڑا ہے، کبریائی اسی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ کسی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ علم کا غرہ ہونا چاہیے، نہ دولت پہ فخر ہونا چاہیے، نہ صحت و تندرستی پر گھمنڈ ہونی چاہیے، نہ کسی اور چیز پر غرور ہونا چاہیے، بلکہ ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ اور انکسارانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ العزیز الحکیم، وہ اللہ غلبہ والا حکمت والا ہے، چاہے تو فوراً پکڑ سکتا ہے اور چاہے تو حکمت کی تقاضے کے پیش نظر سدھرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما آمین۔ یہاں پہ سورۃ جاثیہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ